دوستو یہ ایک خاتون کی سٹوری ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک وقت پہ ایک لت لگ گیا تھا، وہ ایسا کہ یہ جو چاند کی روشنی ہوتی ہے یہ مجھے اپنی طرف بہت اٹریکٹ کرتا تھا، یعنی رات کے ٹائم میں دیوانوں کی طرح کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 12 بجے رات کو میں اوپر چھت پہ 2-2 3-3 گھنٹے ہوتی تھی صرف چاند کو دیکھنے کے لیے، اور اسپیشل جب ساتھ میں بادل بھی ہوتے تھے تو یہ نظارہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ اکثر میں اپنی ماں سے کہتی تھی کہ میں بس یا تو اوپر چھت میں سو رہی ہوں یا صحن میں ساری رات چاند اور بادلوں کا نظارہ دیکھتی تھی۔ بادل جیسے چاند کے اوپر آتے تو ظاہر سی بات ہے وہ چھپ جاتا ہے، پھر جو بادل وہاں سے ہٹ جاتے تو چاند نظر آتے، تو یہ چیز مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہاں میں بھی موجود ہوں اور یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ وہ کہتی تھی یہ نظارہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اسی طرح ایک رات میں دیکھ رہی تھی چاند کو، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے سے کوئی جو ہے کوئی مطلب جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر گیا۔ میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، کوئی نہیں تھا۔ پھر میں سمجھی گاڑیاں روڈ پہ بہت آتی جاتی تھی جس کا سایہ اکثر مجھ پہ پڑتا تھا، تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے روڈ ہے، تو میں سمجھی چلو کوئی گاڑی چلی گئی ہوگی مجھے، تو پھر مجھے مطلب ایسا فیل ہوا ہوگا جیسے پیچھے کوئی ہے۔ پھر میں اوپر چاند کی طرف دیکھ رہی تھی اور بس اسی دنیا میں غائب تھی۔ اب میں اس دنیا میں اتنی گم ہو جاتی تھی، یعنی اس خوبصورتی میں اتنی گم ہو جاتی تھی کہ میں خود کو وہاں پاتی تھی جیسے میں چاند بالکل میرے قریب ہے، اور اسی طرح بادل اور میں بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہوں۔ جیسے بادل جا رہے ہوتے ہیں نا آسمان میں، تو بندے کو لگتا ہے جیسے ہم بھی جا رہے ہیں اس طرح۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو بادل مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکتے تھے، ہٹتے تھے، تو اسی طرح مجھے فیل ہوتا تھا۔ تو اب میں اسی طرح چاند کو دیکھ رہی ہوں، اور کوئی جو کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ہوگا آ کے میرے بالکل قریب کھڑا ہے، اور وہ بھی چاند کے نظارے کو دیکھ رہا ہے اور میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں کہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے، کون ہے لیکن وہ بھی نظارہ دیکھنے میں مصروف ہے۔ اب میں نے پورا نظارہ دیکھا، اچانک بہت کالے بادل اس چاند کے سامنے آ گئے۔ ہمارے گھر میں ایک فلاورز والا درخت تھا، اس درخت کا بھی ایک سٹوری اس نے بتایا ہے جو کہ میں بیان کروں گی۔ اکثر یہ درخت دوستوں ندیوں میں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہو، جس میں پنک فلاور ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات کی رانی ہوتی ہے، اور اس سانپ جو ہے اس پودے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی اسی طرح ایک پودا اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ بس چھوٹا سا درخت بن چکا تھا، تو اس کی کمبینیشن مجھے اچھی لگتی تھی، یعنی وہ فلاور اور وہ چاند کی۔ تو اچانک مجھے جب وہ کالے بادل آئے تو اندھیرا ہو گیا، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے قریب جو تھا وہ چلا گیا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی عورت تھی، اور ہماری سیڑھیوں کے جو ہے اوپر جو چھت تک جو راستہ ہے اس پر گیٹ لگا ہوا ہے، تو وہ میں نے اسے تب دیکھا جب وہ اس گیٹ کے بالکل انٹر ہو رہی تھی۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا اور سیڑھیوں پہ اتر کے چلی گئی، تو میں بھی حیران رہ گئی، میں ڈر گئی، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں سے کوئی عورت نہیں تھی، اور اس نے مجھے ڈرایا۔ اگر وہ فرض کرے اگر میں یہ مطلب بات غلط کروں کہ چلو وہ ہمارے گھر کی کوئی فرد تھی، مجھے یہ سوچ آیا، تو مجھے اس لیے یہ سوچ نہیں آیا کیونکہ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں، اس کے بال بہت خوفناک تھے، اور وہ جس ادا سے وہ جا رہی تھی تو میں اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ میں سمجھی کہ اب وہ سیڑھیوں میں کھڑی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو میں بہت ڈر رہی تھی۔ اب میں اوپر چھت سے کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی تھی کہ بھائی مجھے لینے آ جاؤ، کیونکہ یہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی گلی میں دیکھا، نیچے کوئی بھی نہیں تھا، گلی بالکل سنسان تھی۔ میں نے ایک ہمت اپنے اندر پیدا کی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، سیڑھیوں پہ اترنے لگی میں۔ اب جیسے ہی میں نیچے آئی، شکر ہے سیڑھیاں تو میں وہاں سے آئی، وہاں پھر کوئی نہیں تھا۔ میں ڈائریکٹ اپنے جو میری ایک چھوٹی بہن ہے مجھ سے، میں اس کے کمرے میں آئی۔ اب وہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی، میں نے اس کے بال پہلے دیکھے کہ اس نے بال کھلے رکھے، یہ تھی، وہ تو نہیں تھی، اس کے بال بند تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بال ہے اس کے، ہاں وہ بھی اس نے بند کیے تھے، جبکہ میری امی بوڑھی عورت ہے،
اس عورت اور میری امی اور بہن جو تھی ان کے فگر میں ایک واضح فرق تھا، یعنی وہ نہ میری بہن تھی نہ میری ماں۔ اب میں بہت ڈر رہی تھی، تو میں اپنی چارپائی پر جیسی ہی سوئی تو میں بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کمبل منہ سے ہٹایا تو ایک ایسا انوکھا، ایک ایسا چیز میں نے دیکھا کھڑکی میں کہ میں آج تک بیان نہیں کر سکتی لفظ میں۔ نہ وہ انسان تھا اور نہ وہ کوئی اور، بس وہ ایک سایہ کالا سا کھڑا تھا شیشے میں مجھے نظر آ رہا تھا، اور بس پھر تو میرا پورا وجود ٹھنڈا ہو گیا اور میں کلمات پڑھنے لگی اور بہت زیادہ آہستہ آہستہ میں رونے لگی۔ یعنی میں آواز دینا چاہتی تھی امی کو، لیکن نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میں ایک کمرے سے جب اس کا دروازہ بند ہو دوسرے کمرے تک آواز جانا بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں جا سکتا۔ جبکہ میری امی گہری نیند سو رہی ہوگی تو آواز صرف اس شیڈو تک ہی جا سکتا تھا جو باہر کھڑا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو 2-3 بار دیکھا، وہ ایسی گہری نیند سو رہی تھی، اسے میری آواز ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں رو رہی ہوں۔ اب میں بہت مشکل سے یہ رات گزری، میں بالکل کھڑکیوں میں نہیں دیکھ رہی تھی اور بس رو رو کے، اور مجھ پر یہ گرمیوں کا موسم تھا تو مجھ پہ اتنے پسینے آ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو کمبل میں ڈھانپا تھا۔ صبح بس پتہ نہیں پھر کس ٹائم میری آنکھ لگ گئی تھی، شکر ہے صبح ہی کھولی، اور جیسی میری آنکھ کھلی سب لوگ گھر میں چہل قدمی تھی، سب لوگ جاگ گئے تھے۔ میں باہر آئی، میں نے امی کو بتایا تو میری امی نے کہا کہ تم رات کو ایک ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ کو ڈرا رہا ہے یا جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ آپ کے ویک پوائنٹس کو چیک کر رہا ہے۔ یہ آپ کے ویک پوائنٹ ہے کہ آپ آدھی رات کو چاند دیکھنے کے لیے اوپر چھت پہ جاتے ہیں۔ تو ایک بار اس نے کچھ نہیں کہا، 2 بار 3 بار کہتے ہیں نا کہ رات کے ٹائم جو ہے یہ جنات وغیرہ یہ سب ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ لوگ پھر ظاہر سی بات ہے آپ اکیلے ہوتے ہو تو یہ لوگ آپ کو دن میں تو کسی کو ڈر نہیں لگتا، ہمیشہ رات کو یہ واقعات پیش آتے، بہت کم نہ ہونے کے برابر واقعات ہیں جو دن میں پیش آتے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں میں میں ایک تجربہ رکھتی ہوں کہ آپ کے جو ویک پوائنٹ ہے نا اس پہ ضرور جو ہے غور کیا کرے، جو رات کے ٹائم ہوتے اس میں آپ ضرور ڈریں گے، کیونکہ وہ آپ کے ویک پوائنٹ ایسے کہ اب مجھے ایک دیوانگی کی حد تک یہ چیز پسند تھا کہ میں اوپر چھت پہ جاؤں آدھی رات کو، بھئی سارے پڑوسی وڑوسی سب سو رہے ہیں، صرف گھر والے نہیں پڑوسی بھی، روڈ پر 1 گھنٹے بعد ایک گاڑی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے سامنے روڈ تھا وہ بھی اتنا سنسان تھا کہ صرف 1 گھنٹے میں 1 یا 2 گاڑی گزر رہی تھی، اور میں اب چاند کو دیکھنے میں اتنی مگن ہوں کہ میں اپنے اراؤنڈ ہر چیز جو ہے بھول چکی تھی، اور یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ کھڑی تھی لیکن میں اس چیز کو تو ایک فیل کر رہی تھی، لیکن میں اپنی دنیا میں اتنی مگن تھی کہ مجھے اتنی فرصت نہ تھی کہ میں دیکھوں کہ کیا چیز کھڑی ہے، اور شکر ہے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ دوستو آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر پسند ہو تو پلیز 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 مجھے کمنٹ کیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے اور میں ریپلائی بھی کرتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے میری کہ آپ لوگ دیکھا کریں، مجھے واچ ٹائم اچھا ملتا ہے اور میں بالکل جو ہے اپنے چینل کو لیے گرو کر رہا ہے میرا چینل، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اور تیسری بات میں پوسٹ کرتی ہوں اکثر اپنے ویورز کو کہ میں کس ٹائم ویڈیو اپلوڈ کروں یا نہیں، تو آپ لوگ ضرور اس پہ آنسر دیا کریں، یا میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی تو ضرور 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 پلیز آپ لوگ ریپلے کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال بہت بہت رکھیے، اور انڈیا والوں کی بہت بہت زیادہ شکریہ کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ میرے چینل کو دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔